سفر شہادت امام حسین مدینہ سے شہادت تک 8 ذوالحجہ کو مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد امام حسین کا قافلہ عراق کی جانب گامزن رہا۔ قافلے میں اہل بیت کے افراد، خواتین، بچے اور چند درجن وفادار ساتھی شامل تھے، مگر اس قافلے کے بعد کوئی بھی جنگی ساز و سامان نہیں تھا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ جنگ کے ارادے سے ہرگز نہیں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ننھے بچے اور اہل خانہ کی موجودگی ہی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ آپ کا مقصد جنگ و جدل نہیں تھا۔ عراق جاتے ہوئے راستے میں مختلف قبائل اور علاقوں کے لوگ امام حسین سے ملاقات کرتے رہے، انہیں خیر خواہی کے مشورے دیتے رہے۔ بعض افراد اب بھی کوفہ کے ابتدائی جوش و خروش کو حضرت امام حسین کے وہاں پہنچ جانے کے بعد لوٹ آنے پر یقین رکھتے تھے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے ان سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے انتہائی معنی خیز جواب دیا۔ اس نے کہا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ آنے والی حالات کی درست عکاسی پیش کرتا تھا۔ عوام کی ہمدردیاں اگرچہ امام حسین کے ساتھ تھیں، مگر خوف، دباؤ اور سیاسی حالات نے انہیں عملی حمایت سے دور کر دیا۔ چند دن بعد وہ خبر بھی پہنچ گئی جس نے قافلے کے ماحول کو غمگین کر دیا۔ پہلے حضرت مسلم بن عقیل اور پھر بعد میں حضرت ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت کی خبر بجلی بن کر گری۔ امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے واضح فرمایا کہ جو لوگ صرف دنیاوی کامیابی یا سیاسی غلبے کی امید میں میرے ساتھ سفر کا حصہ بنے، وہ واپس جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد افراد روایات میں آتا ہے کہ قافلے سے الگ بھی ہوئے، لیکن جو لوگ باقی رہے وہ جانتے تھے کہ اب یہ سفر ایک عظیم آزمائش کی طرف جا رہا ہے۔ تاہم یہ بات مستند نہیں ہے کہ کچھ احباب نے وہاں ان کا ساتھ چھوڑا تھا۔ تاریخ کی زیادہ روایات میں یہی آتا ہے کہ وہ تمام افراد ان کے ساتھ ڈٹے رہے۔ سفر جاری رہا۔ ادھر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد مسلسل تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ حر بن یزید تقریباً 1000 سواروں کے ساتھ امام حسین کے راستے میں آ پہنچا۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین کو نہ تو کوفہ پہنچنے دیا جائے اور نہ ہی واپس مدینے جانے دیا جائے۔ شدید گرمی کا موسم تھا اور حر کے لشکر کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ امام حسین نے دشمن سمجھنے کے باوجود اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حر کے لشکر اور گھوڑوں کے لیے پانی کے مشکیزیں کھول دیے جائیں۔ چنانچہ پانی فراہم کر دیا گیا۔ یہ منظر امام حسین کی اخلاق، رحم دلی اور اسلامی کردار کی عظیم ترین مثال ہے۔ نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے نماز کی امامت کی اور حر بن یزید سمیت تمام لشکر نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اگرچہ سیاسی طور پر وہ ایک دوسرے کے فریق تھے، مگر اس لمحے وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے۔ نماز کے بعد امام حسین نے حر اور اس کے ساتھیوں کے سامنے خطاب کیا۔ آپ نے اہل کوفہ کے خطوط اور دعوتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر اب اہل کوفہ اپنا فیصلہ بدل چکے تو آپ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، مگر حر نے کہا کہ نہیں، اب میرے پاس صرف یہی حکم ہے کہ آپ کو ہر صورت گرفتار کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا جائے۔ واپسی کا سفر بند ہو چکا۔ چنانچہ قافلہ ایک ایسی سمت میں چلنے لگا جہاں نہ تو کوفہ تھا نہ مدینہ۔ گویا حالات اب امام حسین کو ایک مخصوص مقام کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی کہ مقتل گاہ کرب و بلا کی جانب۔ بالآخر 2 محرم 61 ہجری کو قافلہ دریائے فرات کے قریب ایک وسیع میدان میں پہنچا۔ حضرت امام حسین نے اس مقام کا نام دریافت کیا۔ مختلف لوگوں نے مختلف نام بتائے، مگر ایک شخص نے بتایا کہ اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام حسین خاموش ہو گئے اور یہیں پر خیمے نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ آپ نے اپنے نانا جان سے اپنے جائے شہادت کا نام اور مقام سن رکھا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اب یہ وقت ہے کہ جب نانا کے دین کو بچانے کی خاطر آخری مارکہ یہیں پر ہی ہونا ہے۔ قافلے نے وہیں قیام کر لیا، خیمے نصب کر دیے گئے، بچے، خواتین اور ساتھی نئی منزل میں ٹھہر گئے۔ ادھر کوفہ سے مزید لشکر آنا شروع ہو گئے۔ عمر بن سعد کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا اور میدان کربلا میں یزیدی افواج کی تعداد بتدریج بڑھتی چلی گئی، جبکہ دوسری جانب امام حسین کے ساتھ تاریخی روایات کے مطابق صرف 72 جانثار ساتھی موجود تھے، جن میں اکثریت بچے اور نوجوانوں کی تھی۔ محرم کے ابتدائی دن گزر رہے تھے، مذاکرات کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، مگر سیاسی قیادت کا رویہ مسلسل سخت ہوتا رہا۔ حضرت امام حسین بار بار ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ یا تو ہمیں واپس مدینہ جانے دیا جائے یا پھر یزید سے ملاقات کروا دی جائے، ہم آپس میں بیٹھ کے معاملات حل کر لیں گے۔ مگر عمر بن سعد نے کہا کہ اب نہ تو یزید سے ملاقات ہوگی نہ ہی واپس مدینے جانے دیا جائے گا، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر
لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس موقع پر حضرت امام حسین نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا، اور اپنے نانا کے دین کو بچانے اور اسلام کی کشتی کو ہمیشہ رواں دواں رکھنے کے لیے اگر مجھے 1000 بار بھی شہید ہونا پڑا تو مجھے قبول ہے۔ کربلا کا میدان خاموش تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے تاریخ کا ایک عظیم طوفان جنم لے رہا تھا۔